جن ملکوں میں ایران کے بام گر رہے تھے وہاں کے لوگ جشن منا رہے تھے یار. بالکل گر گئے واہ واہ واہ. وہاں پہ جو بے گناہ بندے مر رہے ہیں اور ان کے قاتل کون ہیں؟ نتانیاہو اور ٹرمپ. دیٹ جائگینٹک ایڈیٹ جس کو تاریخ نے اچھال کے اوپر پھینک دیا, یہ جو جسے آپ ٹرمپ کہتے ہیں, یہ ان سب کے قاتل ہیں. کانگریس اور جو پریزیڈنسی ہے وہ یہودیوں نے خرید رکھی ہے. 80% امریکن اس جنگ کے خلاف ہے اور اب اس نے چرچ کو بیچ میں لے کے آ رہا ہے, اس کو مذہبی ڈائمینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو شخصی حکومتیں ہیں جو مڈل ایسٹ کے محنت کشوں کے تیل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اور یہودیوں کا ایک ہی مذہب ہے, پیسہ. اب پیسے والوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. سر اس وقت پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ وہ انپرڈکٹیبل سچویشن ہو چکی ہے اور انبلیویبل کہ لوگ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا ہوگا, کہ کیونکہ پہلے بھی جنگ ہوئی جون کے اندر اور تب بھی جو ہے وہ تھوڑی سی لڑائی ہوئی اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے. لیکن ابھی جو کہ خامنائی خود بھی کہہ کر گئے تھے کہ جو اب جنگ ہوگی وہ مشرق وسطیٰ کے سرکمسٹانسز کو ایک دفعہ ہلا کر رکھ دے گی. تو پھر یہ ایران کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ اس میں پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ آ جائے گا. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا کس کو کیا فائدہ اور کیسے ہوگا اور اس کا امپیکٹ پورے خطے پر کیسے پڑنے والا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے اور اسی کویسچن سے آپ کا سارا تناظر آپ کے سامنے روشن ہو جائے گا. بالکل. ہم سپوز کرتے ہیں کہ آپ کوئی چیز مینوفیکچر کرتے ہیں. جی سر. یا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں. جی سر. مثال کے طور پر آپ کا آموں کا باغ ہے, تو آپ جب وہ آم آئیں گے تو آپ کہاں بیچیں گے ان کو؟ آگے ایکسپورٹ کریں گے لوگوں کو, مارکیٹ میں. بالکل. اب جو دنیا کی عام انڈسٹری ہے اس وقت, دنیا کا جو ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے وہ $2.63 ٹریلین ہے. ٹھیک ہے. 1 ٹریلین 1000 کا ہوتا ہے, یعنی 2600 ارب ڈالر سے زیادہ کا بجٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے پوچھا فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ کس کو؟ لاکہیڈ مارٹن کو ہوگا, یہ اسلحہ بنانے والی کمپنی. بوئنگ کو ہوگا, یہ RTX کو ہوگا, یا اور 2-4 کمپنی ہیں. ٹھیک ہے. اب سوال جو میں نے آپ سے پہلا پوچھا تھا کہ اب آپ نے آم بنایا ہے تو منڈی کو بیچنا ہے. بالکل. اب ان آمز کی منڈی کیا ہے؟ جنگ. بالکل. ورنہ تو یہ ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کدھر جائے گی؟ ٹھیک ہے نا, کہ آپ نے اب آپ کو جنگ اب جو عام اسلحہ ہے اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, اس کو شیلف لائف سے پہلے وہ کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کرنا ہے. بالکل ایسے. تو جنگیں تو ہماری ضرورت ہوگی, معاشی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک ہوگی. اب اس میں ایک اور پارٹی بھی ہوتی ہے جو انویسٹمنٹ کرتی ہے. مثلا لیبیا میں یہ گئے, لیبیا کے تیل پہ کس کا قبضہ ہوا؟ عراق کے تیل پہ کس کا قبضہ ہوا؟ اور امریکہ کو چھوڑ دیں, امریکہ ایلن مسک اور 15-20 بندے نے, جی بالکل, جو وہاں کے سیٹ ہیں وہ ہے, وہ امریکہ ہے. بالکل. باقی تیرے میرے ورگا امریکہ ہو, یہ جو ہمارا پاکستان ہے. جی بالکل. یہاں کا امریکہ جو جہانگیر ترین کا امریکہ ہے, میاں نواز شریف کا ہے, زرداری صاحب کا امریکہ ہے. ساڑھا کیڑا پاکستان گیا ہے؟ پاکستان تو انہوں نے نا. بالکل. اب بات یہ ہے کہ بلکہ میں بیچ میں آپ کو تفنن طبع کے لیے ایک بات بتا دوں. جی سر. میں نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب وزیر تھے تو انہوں نے کہا 35 روپے انہوں نے قیمت بڑھائی پیٹرول کی, اور کہا کہ الحمدللہ پاکستان بچ گیا. میں کہ حضور جس پاکستان کو میں جانتا ہوں اس کا تو برکس نکل گیا. یہ جو پاکستان بچ گیا ہے اسے میری ملاقات تو کروا دیں. بالکل. وہ تو سیٹھوں کا پاکستان ہے نا, وہ تو آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا پاکستان ہے. یہ تو میں نے ضمناً بات. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ وہاں کے ذرائع پیداوار پہ قبضہ کرنا ہے. اس میں بیچ میں مذہب کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں. جیسے پہلے سیکولرزم بیچا, وہ نہیں چلا. انڈیا نے سیکولرزم بیچا نا, نہیں چلا. بالکل ایسے. آج وہاں فنڈامنٹلزم چل رہا ہے. فنڈامنٹلزم کے پیچھے کون کھڑے ہیں؟ امبانی, اڈانی. بالکل یہی کھڑے ہیں نا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. ان دکانداروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دکاندار میں یہ نہیں کہتا جو عام بیچارہ کرے آنے والا ہے, میں اس کو اور سے بڑی سینس. بالکل ایسے. پیسہ ان کا مذہب ہے, پیسہ ان کی ضرورت ہے. جس طرح جنرل کرنل میکگریگر نے کل میں سن رہا تھا, اس کا بڑا اچھا انالسٹ ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ جو کانگریس اور جو پریزیڈنسی ہے وہ یہودیوں نے خرید رکھی ہے. 80% امریکن اس جنگ کے خلاف ہے اور اب اس نے چرچ کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں, اس کو مذہبی ڈائمینشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب دوسری بات اس کے ساتھ کیا جڑی ہوئی ہے؟ قطر کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ ادھر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو شخصی حکومتیں ہیں جو مڈل ایسٹ کے محنت کشوں کے تیل پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں,
ان کا اور یہودیوں کا ایک ہی مذہب ہے، پیسہ. ایسا اب پیسے والوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، ٹھیک ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں پیسے والے. دیکھیں نا ابراہیم اکارڈ سعودی عربی کروانا چاہتا ہے، بالکل، وہ ان کے ساتھ اگر ان کو اپنے عوام کا خوف نہ ہو تو وہ کب کا ان سے اندر سے معاہدے ہوئے ہیں. بالکل ایسے وہ ہم نے بورڈ بھی بڑے اویزا دیکھے اور ان کے اکٹھے یہ چیزیں. اب خوف کیا ہے کہ اوپر سے یہ واردات کریں گے اگر تو اب بحرین کا کانپ رہا ہوگا بیٹھ کے، بحرین کا امیر جو ہے، کیونکہ بحرین میں تو ایک انقلابی سچویشن ہے. آپ نے دیکھا کہ جن ملکوں میں ایران کے بم گر رہے تھے وہاں کے لوگ جشن منا رہے تھے یار. بالکل گر گئے، واہ واہ واہ. یہ جو نفرت تھی، تو یوں سمجھیں کہ اس دنیا میں سرمایہ داری نظام کے تحت یہ دو طبقے بن گئے، ایک حکمران اور ایک محکوم. اب حکمرانوں کی لڑائی ہو گئی ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، میں ایسے اور بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی مجھے کسی نے کہا یار جمہوریت بڑی خطرے میں ہو گئی ہے. جدوں اسٹیبلشمنٹ دی تو پارلیمنٹ کی وزیر اعظم کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے. اور جب ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہو اور کسی گول بوٹی پہ تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے، مجھے کہتے ہو جمہوریت خطرے میں ہو گئی ہے. میرا مطلب ہے ویسے تجھے ٹھیک ہو. یہ جو پچھلے دنوں میں ڈرامہ ہوا، یا وہ ووٹ کو عزت دو، فلاں کا کر دو، یہ اس کو باجوے کو اندر کر دو، یہ فیض حمید کو اندر کر دو، وہ کیا تھا؟ ہمیں حکومت میں اندر کر دو تو دوستی ہوگی نا، کھیل ختم ہو گیا. بالکل ایسے. تو یہ اقتدار، پیسے اور اثاثوں کی لڑائی ہے. اس کو پہلی طور اس کو مذہب میں انٹرپریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پر جو معصوم افغانستان ہو، ایران ہو، ایون اسرائیل ہو، وہاں پہ جو بے گناہ بندے مر رہے ہیں اور ان کے قاتل کون ہیں؟ نتانیاہو اور ٹرمپ، دیٹ جائگینٹک ایڈیٹ جس کو تاریخ نے اچھال کے اوپر پھینک دیا، یہ جو جسے آپ ٹرمپ کہتے ہیں، یہ ان سب کے قاتل ہیں. ٹھیک. اب آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ ان کی لڑائی ہے. لڑائی اب کیا ہے کہ سرمایہ داری نظام ایک بہت بڑے بحران میں ہے. وہ اتنے بڑے سرپلس نہیں کریٹ کر رہا، اور سرمایہ داری میں مسئلہ ہوتا ہے، منافع مسئلہ نہیں ہوتا، ریٹ آف پروفٹ. اس سال میں نے کروڑ کمایا اور اگلے سال میں نے کروڑ کمایا تو نہیں بھائی مجھے نقصان ہوا ہے، میں نے تو نہیں کمایا. اب کیونکہ سرمایہ داری نظام کا بحران ہے اور قبضوں کی لڑائی ہے، یہ قبضوں کی لڑائی ہے. بالکل. اس کا کسی نظریات سے کوئی تعلق نہیں. پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جہاں پہ کہا جی وہ وہاں میں کیا تھا، تیل کے لیے کیوں. اچھا یہ جو جا کے ہمارے پی ایم صاحب نے کہا تھا کہ نوبیل پرائز آپ کو دے دیں. جی بالکل، اس پہ بھی بات آپ کہیں گے. اور سر ابھی تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلے ہم اپنے بیان کی تردید کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم ایسا ابھی تو مجال ہے اور ضرورت ہے. آئی ایم ایف کی ایک 200-300 ملین کی ٹرانچ پہ، یعنی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں اور روف کلاس ایک پروگرام کر رہے تھے اور لائیو جا رہا تھا، مارننگ شو تھا، بڑا ہٹ تھا. تو جہانگیر ترین کے حوالے سے ہم کوئی بات کر رہے تھے. تو مجھے بریک میں فون آیا، میں پروگرام کا کانٹینٹ ہیڈ تھا، مجھے فون آیا اس کا پروگرام کے دوران روف کلاس صاحب میرا جو کو ہوسٹ تھا، کہنا یار وہ غالباً سلمان شہباز صاحب تھے یا کوئی، وہ شو پہ آ کے اپنا موقف دینا چاہتا. ٹھیک ہے. میں نے کہا لے لیں ان کو. انہوں نے آ کے بات کی جہانگیر ترین غلط ہے، میں صحیح ہوں، وہ چینی اس نے کھا لی، میں کھا لی. میں نے کہا تو اس بات میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے دینا. سلمان صاحب ہی تھے غالباً یا کوئی ان کے کزن ہوں گے، نام بول رہا ہوں تو میں اس کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ کے طبقے نے 2 معیشتیں چلائیں. جی. ایک آپ کی نجی معیشت تھی، ایک پاکستان کی معیشت. بالکل. میں جب آپ کی معیشت دیکھتا ہوں تو مجھے بل گیٹ پہ شرم آتی ہے کہ وہ کتنا نالائق آدمی ہے، ماشاءاللہ اتنی ترقیاں. میری معیشت کا برکس کیوں نکل گیا؟ یہ کیا مخمصہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ ایک ہی اکنامک کنڈیشن میں جو عام آدمی کی معیشت آپ سرکار میں بیٹھ کے چلا رہے تھے اس میں ہم دھکے کھا رہے ہیں اور آپ بل گیٹ ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نا ملک بہت نازک دور سے گزرا ہے. میں نے کیا ہے میاں نواز شریف صاحب بینکرپسی فائل کر رہے ہیں، انہوں کا کاروبار خراب ہو گیا. کیوں ہے؟ زرداری صاحب نے کوئی مسئلہ ہو گیا یار، کل شام کی روٹی نہیں انہوں نے کول. وہ میں نے جس طرح پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو، جی سر، وہ میں ٹی وی پہ لائیو بیٹھا ہوا تو اپنا الیکشن میں کمیشن میں میرا دوست ہے قاہرہ، بڑا اچھا دوست ہے میرے، قمر زمان قاہرہ صاحب. تو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کیا مشکل فیصلے؟ یہ کہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے. میں سر ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا گرامر کا مسئلہ ہے. میری جیب سے
پیسہ نکالنا ہے ریاست نے اور معیشت، تو یہ تو آسان فیصلہ ہے. اگر آپ اپنے طبقے کو ٹیکس لگائیں گے تو وہ مشکل فیصلہ ہوگا. آپ صرف آپ کریں، آپ کا ہم روک نہیں سکتے، ہمیں آپ کچل دیں جو بھی کرنا ہے ہمارے ساتھ اس قرآن شریف، لیکن کم از کم زبان تو ٹھیک بولے نا کہ آپ ہمیں کچھ آسان فیصلے کرنے. کیونکہ آسان فیصلہ تو یہ ہوگا، یہ جو آپ کیمرہ مین بھائی ہے، جب اس کی کل پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو وہ کہیں گے مشکل فیصلہ. ہمارے دس ہی گئے، تمہارا پیٹرول تو ہم ڈرواتے ہیں، تمہارے بجلی کا بل تو ہم دیتے ہیں. بالکل سر.